کرم کر کرم کر یا کوئی ستم کر، مجبور ہو گیا ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اگر یہ کرم ہو ورضوان من اللہ اکبر۔ خدا نے ذکر کیا قرآن پاک کہ ہر نعمتوں سے نوازا جائے گا جنت والوں کو، محبت والوں کو، لیکن ان کو تنبیہ کی یہ سب نعمتیں جتنی بھی ہیں اس سب سے بڑھ کر ہے رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ تم سے خوش ہے۔ یہ جنت نعمتیں سب نعمتیں ایک طرف رکھو، اللہ نے کہا میری خوشی تمہارے لیے ایک طرف۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ خوشی چاہتا ہوں، رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر، یا کرم کر یا ستم کر، مجبور ہو گیا ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر۔ طبیعتیں ہوتی ہیں، میری طبیعت ہے اپنی مرضی سے چلتا ہوں، اپنی مرضی سے چلتا ہوں، جس کی مرضی ہوتی نہیں۔ ہاں خدا رسول کی مرضی کو مانتا ہوں اور کسی کی مرضی کو نہیں مانتا۔ یہ ایسے چلے، یہ ایسے چلے، یہ ایسے بولے، اس طریقے سے بولے، اس لیے اس معاملے میں دوستی کو ڈھونڈتا ہوں۔ جو دوست ہو کہے گا سبھی ٹھیک ہے، بس جو مرضی کریا۔ ہم سب سے تم دوستی تو کر نہیں سکتا ہوں تم لوگوں سے۔ میں دوستی والا ڈھونڈتا ہوں جس کی میری اس کی دوستی ہو جائے۔ میں الٹا ناچوں، سیدھا ناچوں، میرے سب ٹھیک ہے، غلط بولوں، ٹھیک بولوں، سب ٹھیک ہے۔ ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا، کیا چاہیے ہمیں؟ ایسا ڈھونڈتا، ایسے ملتے نہیں ہیں، اکا دکا ملتے ہیں، اکا دکا۔ ہم اکے دکے کو کیا کروں؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا مجھے ایسی ملے، ان سب کے دل میں یہ آ جائے، اور شاید بولتے بولتے ہو بھی جائے ایسا، اللہ کرم پہ آ جائے کسی وقت، اس کے کرم کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جو مزاج یار میں آئے، جو مزاج یار میں آئے، چاہتا ہوں ایسا دل ہو یا ایسا ہے یا ہو رہا ہے۔ تو میں اس لین کا آدمی، اس لین کے لوگ چاہتا ہوں۔ تمہاری طبیعت تمہارے ساتھ ہے، میری سے اب طبیعت مزاج کو دیکھ کے چلتا ہوں، لیکن اخلاق سے سب کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اوپر سے دوستی کر لیتا ہوں جیسے ایک انسان کیا، جیسے اخلاق ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ خدا نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کر اخلاقی طور سے، وہ کرتا ہوں۔ لیکن گھل مل جاؤں، نا 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 نا، کبھی نہیں ہوگا۔ گھل مل جانا ایسے ہے، ایسے ایسے ٹھیک ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے جی، تھوڑا کی حال ہے جی، میں تو یہ حال ہے جی، بات چیت خلاص، سلام خدا حافظ، کئی آئے کئی گئے۔ تو میں گھل مل تم لوگوں سے نہیں سکتا ہوں، کسی کا عادت سے گھل مل گیا ہوں تھوڑا، لیکن پھر بھی احتیاط کرتا ہوں کسی کو بدل جائے۔ ریکھا جی کی حدیث شریف بھی ہے، کس سے محبت کرے سوچ کے کر، ہو سکتا ہے وہ بدل جائے۔ اللہ حکمت میں سلطان حضرت محمد کیا محبت کرو یا اس میں کچھ احتیاط کرو۔ کس نے کہا؟ بڑی سرکار حضرت ہونن کا کچھ ایسا لفظ ہے، محبت کر سے بہت محبت ہوگی، لیکن کچھ احتیاط بھی کر۔
اور کسی سے بغض کر، اگر اس نے تمہیں تکلیف دی، مثلاً کچھ کیا، تجھے ایسے ہوا، اس سے نفرت ہو گئی، اتنی نفرت مت کر، اس کے لیے گنجائش رکھ، اگر وہ محبت کرنا چاہے تو تیرا اس سے اتفاق ہو جائے۔ اتنا مت کر رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کسی بگڑ گئی، ایسی بگاڑ دیکھے بگاڑ جائے، گنجائش نہ، رستہ اس کے لیے رکھ، گنجائش رکھ، اگر وہ چاہے تو تیرے ساتھ محبت کر سکتا ہے، تیرا اتفاق ہو سکتا ہے۔ ہاں، مسلمان کینہ اتنا رکھتا ہے، ہوتی ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہاں، اپنے بھائی سے اتنی نفرت ہونی چاہیے بے حد، بے حد، یہ پرانوں سے اتنی تکلیف پہنچتی، کیا تیری تسبیح، کیا تیرا نماز روزہ، کوئی بڑی بات بھی ایسی نہیں ہے۔ رسول پاک کہتے ہیں ایمان والا کینہ نہیں رکھتا، المؤمن لا یحقد، ہو گئی بات، ختم ہو گئی، ایسا کینہ رکھنا۔ اور تسبیح رات میں شیطان کی تسبیح پڑھتا ہے، شیطان نے عبادت کی تھی، اس کے دل میں کینہ تھا۔ میں سب تحقیقیں کر لیتا ہوں، نہیں کوئی مجھے کہتا ہے میں کان کا کچا، میں جو کہہ دیا سن لیا۔ ڈاکٹر کو مریض جو کہے ڈاکٹر سنے گا، لیکن ڈاکٹر اپنی تحقیق، اپنا ٹیسٹ اپنا علیحدہ رکھے گا، اپنے حساب کتاب سے دیکھے گا، مریض کے حساب کتاب سے نہیں دوا دے گا، نہیں دیکھے گا، نہیں رپورٹ میں فیصلہ کرے گا، جب تک اپنا تسلی نہیں کر لے گا۔ نہ مریض کے رشتہ داروں کی باتوں پہ جائے گا، سب کچھ سنے گا ان کی، لیکن اپنا جو اس کا اصول ہے، تعلیم ہے، ہاں وہ تعلیم اصول ہیں ان کے، جی وہ پکڑ لیتے مرض کا اساس سب کچھ، لیکن سنتے ہیں مریض کی، مریض کے رشتہ داروں کی، تو میں سن لوں گا جو کوئی کہہ دے گا، اتنا بے وقوف مجھے سمجھا ہوا، کیا تیرا آنے کا یہاں فائدہ، جانے کا فائدہ، اب قرآن پڑھنے کا فائدہ۔ خدا کہتے فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو عفو کر دے اور صلح کر لے، غلطی سی ہوتی ہے نا، اس کا اجر اللہ دے گا، تو اللہ خوشی ہوگا نا، اسے اجر دے گا اگر وہ ایسا کر لے۔ دوسری آیت میں تحبون ان یغفر، تم پسند کرتے اللہ تم کو معاف، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں تو خدا نے کہا تم بھی معاف کرو۔ آقا جی ومن یعفو یعف اللہ، جو عفو کرتا رہتا ہے خدا اس سے بھی عفو کرتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، بڑی بات جو معاف کر دو، قتل خون بھی ہو گئے معاف کر دو، جتنی بڑی خدا کے لیے معافی قربانی کرو گے اتنے اجر ملیں گے۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں، اور حافظ قرآن بنے ہوئے، کیا حافظ قرآن، عمل تو ہے نہیں ہے، خدا بچائے، ہم سے بھی عمل نہیں ہوتا لیکن کوشش تو کرتے ہیں۔ آقا جی کہ رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض آدمی قرآن پڑھتا تھا، قرآن اس کو لعنت کرتا رہتا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو، کس نے ایسے کیا کیا ہے۔ آقا جی کہ اشد من الزنا، زنا سے بدتر ایک دوسرے کی برائی کرنا، لوگوں میں اس کی برائی پھیلانا، ایک جا کے اس کو اس نے ایسے کیا، یہ میرے ساتھ دوست تھا، پہلے ایسے تھا، پھر ایسے کیا، چاہے سچی بات ہے نہیں کر، اگر تجھے نبی کریم سے محبت اور تعلق رکھنا، اگر ان سے تعلق رکھنا، آقا جی نے منع کیا ہے۔ اگر خدا کا قرآن تیرے پر رحمت نازل کر، جو قرآن تو پڑھتا ہے، تو قرآن کا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی برائی نہ کرے، اگرچہ برائی ہے۔ کیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کوئی بھائی اس کا مر جائے، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا، مردے کا، غیبت والا ایسے مردے بھائی کو گوشت کھاتا ہے، نوچ نوچ کر کھاتا ہے، یہ قرآن نے اس کا مفہوم اور تعبیر دی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسے مت کرو، ایک دوسرے سے برائیاں مت کرو، بلکہ کہا پردے ڈالو، من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کا پردہ کرے گا خدا اس کو پردہ کرے گا۔ بتائیں یہ آقا جی، تو تجھے آقا جی سے رابطہ ہوتا تو ویسے کام کرتا، یہ تو موقع تیرے ہاتھ میں آئے کہ ایسے موقع سے تو رابطہ کر، آقا جی یہ مشکل بات ہے، میرے لیے مشکل نہیں، جب آپ چاہتے ہیں میرے لیے بے حد آسان ہے، آپ کی وجہ سے کہ آپ عظیم ہیں، ورنہ کوئی اور کہتا میں کبھی معاف نہ کرے، جب سنتے ہیں کہ آقا ایسا چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے، میں راضی ہوں، میں دل سے معافی۔ بتائیں خدا سے محبت کرنا، خدا رسول کی بات کو نہ ماننا، غیبت کرنا، برائی کرنا، آقا جی کا زنا، بلکہ آقا جی نے حدیث میں کسی سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ثبوت ہو گئے ہیں، تم نے اس کا دفاع کیا، اس کو بچایا، یہ کیا، آقا کتنی خوشی ظاہر کرتے ہیں، تم نے ایک مردے کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیا ہے،
ان چیزوں میں بہت آقا جی نے ایسے کہا یہ غیبت سچی بات پیچھے کرنی کہ واقعہ چیز صحیح ہے لیکن تم کو منع کس نے کیا ہے؟ جس کی محبت تسمیہ پڑھتے بات تو مانتے نہیں ہو کہ صحیح بات ہے غلط نہیں ہے، لیکن معافی کا کہا ہے اور کیا زنا سے زیادہ ہے۔ اگر صحیح بات نہیں ہے وہ بہتان ہے، وہ بہتان ہے، غیبت نہیں ہے۔ اور بہتان بھی مصیبت ہے، جو کسی کی ماں بہن پہ بہتان لگا ہے، سنی سنائی بات نے یہ سنا اس کی بہن ایسی ہے، اس کی ماں ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ 100 سال کا مقبول عمل اس کا خدا برباد کرے گا۔ لوگوں کے گھروں کی باتیں کرنی اور سنی سنائی کرنی، حقیقت بھی ہو تب بھی نہیں کرنی چاہیے، پردہ کرنا چاہیے اور پوچھنا نہیں چاہیے۔ جو کرے کہ بھائی بات نہ کرو میرے ساتھ، ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو جاسوسیاں۔ قرآن نے کہا من اتبع عورت اخی فاتبع اللہ عورتہ فیفضحہ ولو فی جوف بیتہ، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ جو کسی کی برائی ڈھونڈے، اس کی عیب ڈھونڈے، خدا اس کے عیب کے پیچھے لگتا ہے، اس کے عیب چاہے اس نے جتنا بھی محفوظ کیا ہو، اس کو گھر بیٹھے ہوئے خدا رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ بتاؤ کیوں ڈھونڈا اس کے عیب، کیوں کان دیے، کیوں پوچھا؟ اس کو مطلب بھائی ایسی باتیں مت کرو، اگر ہے نہیں ہے وہ جانے، خدا جانے۔ اگر تم اس کو توبہ کرا سکتے ہو تو حکمت سے توبہ کرا دو۔ کوئی کتاب جا کے دو کتابیں خرید، مجھے پسند آئی ہے، یہ کتاب مجھے اچھی لگی، اس میں خدا رسول کی باتیں ہیں اور اب مجھے بہت فائدہ ہوا، تم میرے دوست میں آپ کے لیے، آپ بھی اس کو پڑھیں حکمت سے۔ یہ نہ کہ تیرے میں یہ ہے اور یہ دیکھ حدیث کی ہے تو ایسا خبیث ہے، ایسے نہیں بولنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے لوگوں کو لگاؤ حکمت سے کہ کیسے اس کو لاؤ، حکمت سے اس کو پتہ بھی نہ چلے، برا بھی نہ مانے کہ مجھے اس عیب کا پتہ ہے، اور یہ صحیح بھی ہو جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور تم بہت میٹھی زبان سے بات کرو اس سے۔ دیکھا کیا تمہارا پڑھنا پڑھانا سارا ضائع؟ یہ قرآن شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، برائیاں گلوں میں پڑتی ہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، رسول کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنا لوگوں کو کہنا شروع کیا ایسا ایسا ہے، میں نے سنا ایسا۔ تم تحقیق کی؟ اگر تھا بھی ایسا پھر تحقیق میں کہ طوبی لمن شغل عیبہ عن، اس کے لیے خوشخبری رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، جو اپنا عیب دیکھتا ہے اس کا نہیں دیکھتا ہے، اگر دکھتا ہے تو اس کا پردہ کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس میں نہیں پڑتا ہے، لوگوں کو نہیں کہتا اس نے ایسا ایسا کیا یا ایسا ایسا ہے۔ اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے۔ ایک شخص صاحب اس کے نام میں بھول گیا، اسلام میں بہت بڑی ہستی ہیں، تو پریشان آیا، کہا شیخ صاحب، حضرت صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا زنا ہو گیا۔ کہا توبہ کر اللہ بخش دے، تو نے مجھے ڈرا دیا، تو جب کہ بہت پریشان ہوں، میں سمجھا تجھ سے غیبت ہو گئی ہے، تو نے مجھے ڈرا دیا، تو نے آ کے کہا میں بہت پریشان ہوں، تو زنا ہو گیا تو توبہ کر لے، اللہ رحمت کر دے گا۔ لیکن میں ڈر گیا تیری پریشانی کی بات سن کے، بہت پریشان ہوں، میں سمجھا تجھ سے غیبت ہو گئی ہے، کسی کی برائی تو نے جا کے لوگوں کو عیب بتا دیا ہے کہ یہ ایسے کرتا ہے، سچی بات کو غیبت کہتے ہیں۔ اسی آقا جی نے کہا مفلس کون ہے صحابہ سے؟ کہا جس کے پاس جس کے پاس یہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، جو رات دن نیکیوں میں لگا رہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے، صدقے بھی دے رہا ہے، خوب تسبیح چلا رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن بیچ پہ نقص سے دیمک لگا ہوا اس کو، اس کی غیبت، اس کا مال کھا، اس کو تنگ کر۔ آقا جی نے کہا مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس حسنات ہوں، اس کا مفہوم حدیث کا ساری نیکیاں اپنی جلا دے، برباد کر دے۔ ضرب ھذا، کسی کو مارا، شتم ھذا، کسی کو گالی دی، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھا گیا، اغتاب ھذا، کسی کی غیبت کی۔ دیکھا کہ یہ مفلس ہے، اس کی جو کچھ کیا کرا سب ضائع۔ اور ایک حدیث میں اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہوں گی
جس نے ایسا کیا ہوا ہے، تو جس کی غیبت کی یا جس کی برائی کی یا جس کو گالی دی یا جس کا مار کھا، تو ان کے گناہ خدا اس پر رکھ کے جہنم میں دھکیلے گا۔ آئندہ گھل مل کے مت رہو، اتنا اپنا تعلق رکھو، سلام دعا میں ہم گھل مل کے رہتے ہیں تو ہماری محبت نہیں رہتی ہے، ماضی کی ہم دوسرے کو معافی دیتے ہیں، آئندہ ملیں گے بس زیادہ گھل مل کے نہیں رہیں گے، کیونکہ نبی کریم کے معاملے کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، سرکار نے کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، حتیٰ تحابو، تو ہونی چاہیے۔ اور محبت اختلاف سے ایسے واقعہ پیش آتے ہیں، وہ زیادہ گھلنا ملنا، گھروں میں آنا جانا چھوڑ دو، جہاں مل گئے سلام دعا، آئندہ کے ماضی کو چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے صلح کر لیں، زیادہ گھل مل کے نہیں رہے۔ محبت رہے گی تو پتہ زیادہ ہم گھلتے ملتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ملتا آپس میں، پھر اختلاف پیدا ہوں گے۔ یہ تم کو تحقیق ہوگی کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا آپس میں اور نہیں ملے گا، تو پھر اس میں یہ احتیاط کر، محبت رہے، آگے گھل مل کے نہ رہو، کیوں مزاج نہیں ملتا، پھر اختلاف پیدا ہوں گے، بس سلام دعا تک، کچھ ضروری بات، گھل مل کے نہیں رہنا ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، اور آقا جی کی نافرمان بھی نہیں ہوگے کہ تم نے اسے محبت رکھی ہوئی ہے، اور اور جہاں سے محبت بگڑتی ہے اس حد کو چھوڑ دیا، وہاں دیوار لگا دی ہے کہ زیادہ گھل مل کے نہیں رہنا، زیادہ آپس میں ایک دوسرے کی باتیں گھل مل کی نہیں کرنی، بس سلام دعا ٹھیک ہے، کوئی ضروری بات ہوئی تو کر لی، خوشی موت پہ چلے گئے، بس گھل مل کے نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آقا جی کی بھی بات تم نے مان لی اور تم ایمان والے بھی بن گئے اور جنت کے بھی وہ بن گئے کہ تم نے آقا کی بات مانی ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ایک دوسری بات، ہاں کیا خبر ہے، یہ خبر، پھر ایک دوسرے سے دوسرے کو کہے گا، پھر اس میں کچھ مسالہ مرچ اور ڈال دیتے ہیں۔ جو پرانے اگر ان کی آپس میں صلح نہیں ہوتی ہے وہ یہاں نہ آئے، تکلیف ہوتی ہے مجھے دیکھ کر ان کو۔ جب آپس میں صحیح معنی محبت ہو جائے اس حد تک کہ ہم گھل مل کے نہیں رہیں گے تو پھر وہ میرے پاس آئے، کیا فائدہ آنے کا؟ یہ چیزیں ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں کہ آقا جی نے ان چیزوں کا کہا ہے کہ یہ احتیاطیں ہیں، پرہیزیں ہیں، اعمال میں ان چیزوں کی بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ پر انسان سے نیکی ہوتی نہیں، شیطان نفس ہم پر غالب ہے، وہ جو ہو وہ بھی ہم ضائع کر دیں، جو ہو اس کو تو بچائیں، لیکن آتے ہیں شکلیں دیکھتی ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، پھر یہ باتیں نکلتی ہیں تو نہ سامنے ہو، نہ بات ہو، نہ بانس ہو، نہ بنسری بجے۔ تو ان چیزیں بہت احتیاط کیا کریں۔ ہاں خدا نے بھی قرآن میں منع کیا ہے، اور ایسے چیزیں پیدا تو صلح کرو، آپس میں صلح کی کوشش کرو، وہ صلح خیر، صلح اچھی ہوتی ہے۔ تو گڑبڑ ہوگی تو صلح کرے گا نا، تو پھر کیا صلح کر لیا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم ایمان والے اگر ہو تو تم بھائی بنو، فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے بھائی جو آپس میں بگڑے ان کو ایک دوسرے سے ملاؤ، ان کو کہ چھوڑ دو آپس میں ایسی باتیں، فاصلحوا بین اخویکم ولا تدابروا، ایک دوسرے سے رخ مت پھیرو، پیٹھ مت دو ایک دوسرے کو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تمہارا بھائی مسلمان ہے، ان چیزوں کو بیچ میں سے رفع دفع کرو، اتفاق کرو، محبت کرو، صلح کرو، پھر بات ماننی چاہیے نہیں چاہیے۔ خدا رسول کی بات بہت بڑی بات ہے، اس کو ایمان میں دخل ہے، اسلام میں دخل ہے۔ پھر جب یہ باتیں آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، وہ پھوٹ سے تمہارے دوست بھی ہیں، اس کے بھی دوست ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تو وہ پھوٹ پھر دونوں طرف چلتی، تمہاری ناراضگی سے، اس کی بھی ناراضگی سے دل خراب، تمہارا خراب ہے، وہ بھی ہٹ جاتے ہیں، ہمارا دوست ناراض ہے، ہمارا بھائی ناراض ہے، ہمارا یہ اٹھنے بیٹھنے والے کا دل سے خوش نہیں، وہ بھی اس سے ہٹ جاتا ہے، ہوتا نہیں، تو اس تک تو نہیں رہتی یہ بات، پھر آگے چلتی ہے، تو نہیں چلنی چاہیے آگے بات، تم تک نہیں رہے گی، آگے چلے گی، اس کے دوست ہیں، احباب ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، لوگ دیکھیں گے تم ان سے ایسے ہو، نفرت ہے تم کو تکلیف ہے اس سے، وہ تمہارا ساتھ دیں گے، ہر جگہ اسے بولنا چھوڑ دیں گے، نا اتفاقی پڑے گی، تو نا اتفاقی اچھی ہے، ایسے پھوٹ ڈالنی اچھی ہے، والفتنۃ اشد من القتل، ایسے فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ ہے، قرآن نے کہا۔ ایسی باتیں نہیں پھیلانا چاہیے، آپس میں نفرت ایک سے، پھر دوسرے تیسرے، پھر وہ ہر ایک اپنی محبت کے آدمی ہوتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ دیں گے کہ ہمارے محبت والا، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، جب اس کی سے نہیں بنتی ہماری بھی اس سے نہیں بنی، یہ عام ہے، اصول ہے، کیسا طریقہ ایسا ہے، طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، اور حضرت علی نے بھی ایسی کیا ہے،
دوست کا دوست دوست ہے، دوست کا دشمن دشمن ہے. تو ایسے نہ کریں، احتیاطی کریں. اس چیز کو آقا نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، جنت میں جانے سے تعبیر کیا ہے، تھوڑی بات تو نہیں ہے. جب آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے جن کا نام حضرت محمد، بہت قدر کرنی چاہیے. کہ کوئی کہے نہ کہے، سوچتے نہ سوچتے، کرتے نہ کرتے، جب آقا جی نے کہہ دیا اب ضرور کرنی ہے. کہ آقا جی نے جب کہہ دیا اب یہ بات میں نے کرنی ہے، چاہے میرا ماں ناراض ہوئے، باپ ناراض ہے، صلح نہیں کرنی ہے، رشتہ دار ناراض ہے، آقا نے کہا کرنی ہے، اب میں نے کرنی ہے، کسی کی نہیں سننی ہے. سبحان اللہ. ہاں، نبی کریم کو سب پہ ترجیح دو، سب سے زیادہ محبت کرو. تو پھر محبت کے یہ جیسے نا یہ علامتیں ہیں. تمہارا باپ راضی نہیں تھا، ماں راضی نہیں تھی، پھوٹ پڑی تھی، تم نے کر لیے چوری ان کو پتہ چلا. اچھا اب جواب نہ دے ماں باپ کو، ان کو تو کیوں گیا رشتہ دار کے پاس، یا فلاں دوست کے پاس، یا ماموں کے پاس، یا چچو کے پاس. آپ نے کہا آقا جی ایسے پسند ہے، میں تو کیا کہاں وہ اتفاق ہو گیا تھا، گول مول بات کرو، بس کیا کروں. اگر ہمارا بیٹا ہے تو اس کے منہ نہیں لگنا ہے، ہم نے ان کے یہاں نہیں جانا ہے، انہوں نے ایسے کیا، کیا ایسے کیا نہیں کیا. لیکن آقا کہتے ایسے کیا نہیں کیا. آقا کہ توڑے تم جوڑو، تم نے توڑا تم جوڑو. تم آقا کی بات، تم کیوں ان کی بات مانتے؟ چاہے وہ سچے بھی کہتے انہوں نے توڑا، ہم بھی توڑیں گے اس معاملے کو. انہوں نے کیوں نہیں جوڑا؟ تو انہوں نے بھی تو ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، تم نے ایسے نہیں کرنا. تم نے ایسے کرنا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تم نے اس طرف آ جانا ہے، وہاں نہ رشتہ داری جاننی نہ کسی کو جاننا، وہاں جاننا تو حضرت محمد مصطفیٰ کو جاننا. اس سے تمہارا ثبوت ملے گا، تم واقعہ مائل ہو حضرت محمد مصطفیٰ کے. ان کی بات آ جاتی تم سب کو بھول جاتے، اس بات پہ چل پڑتے. تو یہ آپ کو بہت زبر فائدہ ہوگا. پھر اس چیزوں سے آپ کا رابطہ نبی سے ہوگا، نبی تمہارا رابطہ خدا سے کرا دیں گے. کیا تم کو چاہیے؟ یہی تو چیزیں جو اٹکا پڑتی ہیں. اسی بات اتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے اندر کیفیت یا ان کے اندر خدا تعالیٰ کے معاملے میں تبدیلی نہیں آتی. یہ نقص ہوتے ہیں نا بیچ میں، اور بعد میں بڑی جلدی آ جاتی ہے، ایک دم صاف ہو جاتا ہے. یعنی تاکید سے نہیں کہتا ہوں، اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر ایسے. واللہ عالم، اس کی میں جیسے نا پوری نہیں وہ یقین دلاتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا بہت یقین اس میں ہے. جو اکثر گرم ہوتے ہیں نا طبیعت کے، ایک دم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. اور جو اکثر دیکھا چپ ایسے میچنے والے سے تھوڑے دیر چپ ہو جائیں گے، ہی کر کے چپ ہی رہیں گے، مسکرا دیں گے تھوڑا. بڑی مصیبت ہے. کیا راضی نہیں ہوں گے، ویسے چپ رہیں گے، مسکرائیں گے، ایسے دل اس کا صاف نہیں ہوگا. یہ دل صاف ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. یہ ہم نے تم کو فتنہ بنایا ہے. ہم دیکھتے ہیں صبر والا کون ہے. یہ امتحان ہے ہمارا تمہارا کہ کون درگزر کرتا ہے اللہ کے لیے، کون قربانی دیتا ہے. اس لیے جہاد میں قربانی آسان ہے، جو جسم پہ پڑتی مرتا ہے. یہ جو اخلاقی طور سے مصیبتیں آتی ہیں نفس پر، اس کا ختم کرنا اتنا مشکل پہاڑ سے زیادہ ہے. اسی آقا جن کے ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں. کون سا جہاد؟ جو قتل ہوتا آدمی کا جہاد الاکبر، بڑا جہاد، نفس کا جہاد، ایسی چیزوں کو ختم کرنا یہ اتنی مشکل ہے. اگر یہ انسان کر لے اس جہاد سے بڑا ہے. کینے کو دور کر لینا، ہاں جی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا. وہ برائی کرتے ہیں، تم اچھائی کرتے ہیں. وہ توڑتے ہیں، تم جوڑتے ہیں. اور تمہارے سکھ دکھ میں تم سے بھاگتے ہیں، تم دکھ میں اس کے پیچھے بھاگتے ہو. انتصل من قطعک، جو تیرے سے توڑے رشتہ تعلق کو توڑے تو جوڑ. رسول اللہ فرماتا ہے تو نہ کر سے توڑا تو پھر ہم بھی توڑتے. جب وہ خود ہی نہیں چاہتا نا، وہ چاہتا نہیں چاہتا، تو چاہ. اس لیے تو رسول اللہ کو چاہتا ہے، اور رسول اللہ کی چاہت یہ ہے تو چاہ. چاہے وہ بات یہ بھی کہ میں تو نہیں کیا، میں صلح کر، وہ خود ہی میرے در پہ آیا، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں. وہ کہیں گے ایسے جن کے دل میں مرض ہے. پھر صلح بھی آدمی کر، بعد میں اس کے کہتے میں تو نہیں گیا تھا، میں تو نہیں گرا، خود ہی گرا آیا صلح کر لی. پھر میں نے کہا در تک آیا کر ہی لو. نہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، وہ آیا، اس نے فضیلت لے لی، خدا سے کو راضی کر لیا، میں بہت کمزور نکلا ایمان کا، میں پہلے چلا جاتا تو اچھا تھا، یہ پہلے میں چلا جاتا تو اچھا تھا، یہ پہلے آ گیا، ایسے کہنا تھا.
نہیں خود ہی جب آ گیا تو میں کیا کروں، پھر میں مجبور ہو گیا، میں نے صلح کر لی ایک چائے کے بعد، سلام دعا ہو گئی، اب ہم بھی چلے جائیں گے، کیا کریں، وہ خود ہی آیا بتا رہا ان کو کہ میں گرا، وہ گرا۔ یہ ایسی باتیں کرنی چاہیے، یہ اخلاقی پہلو ہے، یہ نبی کے تعلیم کے مطابق ہے، اور اس میں تکبر معلوم ہوتا ہے کہ تیرے میں تکبر ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے، اور تکبر والے کو خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ جس میں رائی برا تکبر ہوگا، آقا جی کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا، یہ تیری تکبر کی بدبو ہے تیرے اندر، تو ایسی باتیں کرتا ہے اب صلح کے بعد۔ بلکہ ایسے ہی کہنا تھا میں مجبور تھا، میں پاگل تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، یہ میرے سے آگے ہو گیا، خدا سے کی محبت، میں پہلے چلا جاتا تو یہ سبقت لے گیا میرے سے۔ بتا اب اور بولوں یا کافی ہے؟ تو ہم آپ